الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رونق محفل نائب صدر دارالفتاح دارالعلوم محمدیہ کرسیہ میرا شریف، استاد العلماء عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اشتہار علم و دانش عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید اقبال خالہ صاحب، عزیز گرامی جناب علامہ محمد شکیل صاحب، دیگر اساتذہ کرام، علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، عزیز طلباء، آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل ضیاء القرآن شرعیہ کورس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ضلع خوشاب کے گرم ضلع میں اس کی ٹھنڈی وادی وادی سکون میں ہم سبھی لوگ حاضر ہیں۔ نبازیات ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی دسترخوان ہے اور ہم سبھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، بنیادی طور پر انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کے عرفان کے لیے، اللہ سے واصل ہونے کے لیے، اللہ کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو اپنی قدرت کا حسین ترین شاہکار بنایا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اس کی خادم ہیں اور انسان مخدوم ہے، لیکن مخدوم بننے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی زندگی میں آوارگی ہو، لاابالی پن ہو، بلکہ مخدوم بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے اور جو چیزیں اس کے لیے مضر ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، جو چیزیں اس کے لیے ترقی کا باعث ہیں ان چیزوں کو یہ استعمال کرے تاکہ یہ اپنے رب سے واصل ہو سکے۔ ہمیں ایک نسخہ کیمیا عطا کیا گیا ہے اور یہ بات کرتے ہوئے میرے جسم کے اندر میری روح مدد کر رہی ہے کہ ہم کتنے سعادت مند ہیں۔ میں یہ بات ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں اور مجھے کہتے ہوئے لطف آتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ نور کے دھاگے کی تشریح یوں سمجھ لیں جیسے دو موبائل ہیں، ایک موبائل کا دوسرے موبائل کے ساتھ لنک جڑتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے، ویوز کے ذریعے، جن کو ویوز کہا جاتا ہے انگلش میں، عربی میں، اردو میں اس کو لہریں کہا جاتا ہے اور کسی درویش بابے کی زبان میں اس کو نور کا دھاگا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو موبائلز کا تعلق ہے یہ کسی انسان نے جوڑا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ سینہ مصطفیٰ سے ہمارا تعلق ہمارے رب نے جوڑا۔ اب جس بندے کا سینہ مصطفیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے
اس کی زندگی آوارگی پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی زندگی کے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ اور اسی حوالے سے حضرت قبلہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ وہ چیزیں جن کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اصل میں وہ بنیادی طور پر اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ ہم اللہ سے دور ہونے کے لیے آئے نہیں، ہم اللہ کریم سے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کریم نے ہمارا مقصد زیست، ہمارا مقصد حیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور لیعبدون کا معنی علماء نے لیعرفون بھی کیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی معرفت کے لیے اور اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کریم کو ہر وہ چیز ناپسند ہے جو انسان کے یعنی مسلمان کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے، حجاب بنے، پردہ بنے۔ اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ پردے اٹھتے جائیں اور میرا یہ بندہ مجھ سے واصل ہوتا چلا جائے۔ آپ نے غذائے جسمانی کے حوالے سے حضرت قبلہ مفتی صاحب کا خطاب سماعت فرمایا ہے، اور غذائے روحی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسانی جسم کی غذا، چونکہ انسانی جسم 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، تو اللہ کریم نے اس کی غذائی جو ضرورت ہے وہ بھی جسم کی اسی زمین سے پوری فرمائی، انہی 4 چیزوں سے۔ اور انسان کی روح یہ کہاں سے ہے اور انسان کہاں سے آیا ہے، اگر تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کی روح مسرور ہوگی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے انسان کا ہیولہ بنا دیا، ڈھانچہ بنا دیا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ترجمہ کر سکتا ہوں، تشریح نہیں کر سکتا، بس اشارے سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کتنی بلندی سے آئے ہیں، کتنی بلندی سے آئے ہیں۔ اللہ کریم کے حریم ناز سے آئے ہیں، حریم قدس سے آئے ہیں، حریم کبریا سے آئے ہیں، اتنی بلندی سے آئے ہیں۔ اب آپ کو اس روح کی غذا چاہیے۔ حضرات محترم، اب ہماری روح کی غذا کا اہتمام کیا ہے؟ اللہ کریم نے وہ ہماری ضرورت کیسے پوری کی ہے؟ اللہ کریم سب انسانوں کا رب ہے اور سب کے لیے شان رضا کی دکھاتا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے غذائے روحی کا انتظام کیا۔ لیکن کیسے؟ ان کو صحائف عطا فرمائیں، کتابیں عطا فرمائیں۔ وہ صحائف اور کتابیں تختیوں کی صورت میں تھیں اور لوگ وہاں سے استفادہ کرتے تھے۔ جب امت مصطفیٰ آئی تو اس کے لیے اللہ کریم نے جو غذائے روح کا انتظام کیا ہے وہ اتنا شان والا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی امت کی غذائے روح جو ہے وہ آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل فرمائی۔ ہمیں غذا تو مل رہی ہے، ہماری روح کتنی خوش نصیب ہے، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایک تو ہمہ وقت ہمارے سینے کا تعلق سینے مصطفیٰ سے جڑا ہوگا، اس احساس کو زندگی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس اگر تازہ رہے تو انسان جھوٹ نہ بولے۔ میں جھوٹ بولوں، میں کیوں بولوں؟ میرا تو تعلق سینے مصطفیٰ سے جڑا ہوگا۔ میں کسی کو دھوکہ دوں؟ نہیں، میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا تو سینے مصطفیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ میں کسی کو تکلیف دوں؟ نہیں، میں تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا تو تعلق سینے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور پھر ہماری اس روح کی غذا کے لیے اللہ کریم نے جو مرکز اور محل تجویز فرمایا وہ سینہ مصطفیٰ ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب منیر ہے۔ اور پھر وہاں سے اس غذائے روح نے آپ کی فکر کا سفر کیا، آپ نے ذہن کا سفر کیا، پھر اس نے آپ کی زبان چومی، اور پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوم کر لب مصطفیٰ کو چوما، اور پھر لب مصطفیٰ سے وہ قرآن کی صورت میں
وہی مطلوب کی صورت میں، وہی غیر مطلوب کی صورت میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ غذائے روح وہاں سے باہر تشریف لائی اور پھر آگے صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ حضرات محترم، یہ ہے ہماری روحی غذا جس کا انتظام اللہ کریم نے فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے اپنی حد تک وہ دسترخوان بچھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ انہوں نے دسترخوان بچھائے اور وہ رزق جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ان کو حاصل ہوا تھا اس کو آگے تقسیم کی۔ پھر یہ تسلسل چلتا رہا۔ اب میں سارے ادوار کا ذکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے بحیرہ شریف تک پہنچا اور وہاں ایک فرد فرید پیدا ہوا جس کا اسم گرامی نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ جس ہستی کو تیار کرنے والوں نے یوں تیار کیا کہ والد گرامی مصلی ڈال لیتے ہیں اور اپنے پرائمری کلاسز کے بچے کو پاس بٹھا دیتے ہیں کتابیں دے کر۔ بچہ پڑھ رہا ہے اور والد گرامی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما، یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے بیٹے محمد کرم شاہ کو قبول فرما لے۔ اور پھر جب اللہ کریم نے آپ کی دعا کو اجابت بخشی، قبول کیا، دعا مستجاب ہوئی، آج اس دعا کا اثر پورے جہان کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ وہی دعا جو آپ نے فرمائی تھی اسی کا فیض یہاں وادی اصول میں پہنچا حضرات محترم، اور اسی دعا کا فیضان آج آپ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، جس ہستی کا نام میں نے لیا ہے نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نوکے خامہ سے نور نکلا اور مسلسل 19 سال نکلتا رہا۔ 19 سال مسلسل ریاضت کی، 40 دنوں کا چلہ بہت سارے بزرگوں نے کاٹا ہے، اور اس کے بعد ان کو کوئی روحانی ترقی نصیب ہوئی، کسی منزل پہ فائز ہوئے۔ حضرات آپ نے 19 سال کا چلہ کاٹا اور اس کے بعد آپ نے ایک شاہکار تیار کیا جسے تفسیر ضیاء القرآن کہا جاتا ہے۔ جب آپ تفسیر ضیاء القرآن لکھ رہے تھے، یہ میں نے عنوان اس لیے بھی لیا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر سال یہ جب کورس کروایا جاتا ہے تو اس کو ضیاء القرآن شریعہ کورس کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اور کوئی نام کیوں نہیں دیا جاتا، اس کورس کو ہم ضیاء القرآن شریعہ کورس کے نام سے معلوم کیوں کرتے ہیں، اس کو یہ عنوان کیوں دیتے ہیں۔ تو حضرات 19 سال کی ریاضت کے بعد وہ شاہکار تیار ہوا۔ ہمارے دیوان کریم حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں اور آپ کے جانشین ہیں، دربار عالیہ کے اس وقت سجادہ نشین ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ تفسیر ضیاء القرآن لکھ رہے تھے تو میں نے عرض کی کہ حضور جب ماہ رمضان آتا ہے تو بہت سارے مشائخ بزرگان وہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ نے حج کیا اور اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، آپ مدینہ طیبہ میں نہیں گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اگر میرا محبوب فراق پہ راضی ہے تو کرم شاہ بھی فراق پہ راضی ہے، میں بھی فراق پہ راضی ہوں۔ جب تفسیر ضیاء القرآن مکمل ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا چلو بیٹے اب آپ بھی میرے ساتھ چلو اور میں بھی چلتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت تفاسیر لکھی گئیں، بہت ساری شروع لکھی گئیں، کتابیں لکھنے والے بہت آئے، لیکن شاید یہ انداز آپ کو کہیں شاد ملے گا کہ جب تفسیر ضیاء القرآن مکمل ہوتی ہے تو پورا سیٹ لیا اور حرمین شریفین پہنچے، مدینہ طیبہ جب پہنچتے ہیں تو ایک رومال اپنے گلے میں ڈالا اور اس طرح پکڑا ہوا ہے، ایک رومال اپنے فرزند ارجمند جو سجادہ نشین ہے اس وقت ان کے گلے میں ڈالا ہوا ہے،
اور اس کو بھی پکڑا ہوا ہے، اور ادھر سر کے اوپر تفصیل ضیاء القرآن رکھی ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں آپ جانتے ہیں کہ عشاق کا حال کیا ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب اہل محبت جاتے ہیں تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ تو اس مٹھاس میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہاں میرے آقا نے سانس لی ہے، یہ سانسیں معطر ہیں میرے آقا کی، یہ ہوائیں معطر ہیں میرے آقا کی سانسوں سے، سانسوں کی خوشبو سے، اور یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، وہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر کہنے والے کہتے ہیں مدینے دی مٹی یہ ہر شے تو مٹی، انہاں کو تو کچھ ونج کے جنا ونج کے دیتی۔ تو حضور ضیاء الامت باپ السلام سے داخل ہوتے ہیں، اور ایک معاویت کا عالم ہے، اپنے بیٹے کے گلے میں جو رومال ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، اور اپنے گلے کا رومال بھی اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ پاؤں اٹھ رہے ہیں، اور مواجہ شریف کے سامنے آ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، میرے کریم، میرے لجپال، میرے آقا، میرے رسول، میرے سونے نبی، میری زندگی کی یہ کل متاع ہے، میرے آقا اس کو قبول فرما دیجیے۔ حضرات محترم، اس تفسیر کو لکھنے کے بعد اس طرح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مقبول ہے۔ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کا نام بھی آپ نے سنا ہے، یقیناً سون میں وہ تلاوت کرنے کے لیے بھی تشریف لاتے رہے ہیں، بعض دوستوں کو ان کا چہرہ بھی یاد ہوگا، فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ تو فیصل آباد میں ایک خانقاہ ہے چشتیہ کی، جسے خانقاہ چشتیہ امیدیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں جو بڑے بزرگ تھے ان کا نام تھا سید امیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور قاری کرامت علی نعیمی صاحب ان کے مرید تھے۔ سید امیر الدین شاہ صاحب کو وصال فرمائے تقریباً 57 یا 55 سال ان کو وصال فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں۔ ان کے سجادہ نشین تھے سید سردار محمد شاہ صاحب چشتی، تقریباً 7 سال ان کو بھی وصال فرمائے ہوں گے۔ آج کل جو ان کے سجادہ نشین ہیں ان کا نام ہے سید فہیم سردار، جو آج کل درگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ خود واقعہ سنا، میں نے ان سے تصدیق کی۔ پہلے میں نے حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں حضرت قبلہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب سے سنا، مجھے یقین تھا بات سچی ہے، لیکن جو اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے اس میں صداقت آ جاتی ہے، اس کو بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر ان سے فون پہ رابطہ کیا اور یہ بات میں نے ان سے پوچھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جو ان کا سما حال ہے اس میں وہ لائٹنگ ہے کثرت سے، اور بہت زیادہ وہاں لوگ موجود ہیں، اور اتنی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور وہاں جو تخت بچھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ فہیم سردار کو بلاؤ، جو سجادہ نشین صاحب تھے، ان کو بلا کے آپ نے فرمایا، آپ نے بلکہ ان کو سورہ بقرہ کی چند آیات سکھائیں، چند آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے اور ترجمہ پڑھنے کے لیے پیر محمد کرم شاہ صاحب کی تفسیر ضیاء القرآن کو دیکھ لینا۔ یہ جو ہم ضیاء القرآن شریعہ کورس کا نام دیتے ہیں، تو یہ ضیاء القرآن کو اللہ کریم نے بڑی پذیرائی عطا فرمائی، بڑی برکتیں عطا فرما رکھی تھی۔ اس کی ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ایک نہیں بلکہ دونوں ہی بڑے اچھے دوست ہیں، ایک کا نام ہے قاری سردار احمد صاحب اور دوسرے ہیں سید محمد اعجاز شاہ صاحب، یہ دونوں ملک وال سے تعلق رکھتے ہیں۔ سید اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ فوٹوگرافی کا کسی دور میں کام کیا کرتے تھے، آج کل تو مضیف ہیں، صاحب فراش ہیں، بڑے دراز کا اور خوبرو نوجوان تھے۔ قاری سردار احمد صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں شاہ صاحب سے کسی کام سے ملنے کے لیے گیا، تو
میرے دل میں یہ بات آئی کہ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو میں یہاں سے گزر جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، لیکن شاہ صاحب نماز کے لیے نہیں آتے. تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ آل رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے امام حسین نے کتنا خوبصورت سجدہ کیا ہے کہ آپ کے سجدے کو آج تک زمانہ سلام کرتا ہے، تو آپ کے آباء و اجداد میں تو ایسی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. شاہ صاحب ہاں کر دیتے لیکن بس سنی ہم سنی ہو جاتی. تو ایک دن اس طرح ہوا کہ شاہ صاحب نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تفسیر ضیاء القرآن دو. اور قاری سردار احمد صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نماز کے بعد دروس قرآن میں 2 دفعہ پوری تفسیر ضیاء القرآن لوگوں کو سنائی. 5 جلدیں ہیں، لیکن کمال رغبت ہے، کمال انہماک ہے، کمال استغراق ہے اور کمال دل بستگی ہے کہ 2 دفعہ اپنے نمازیوں کو تفسیر ضیاء القرآن سنا چکے ہیں. شاہ صاحب نے ان سے تفسیر پہلا نسخہ لیا، یعنی پہلی جلد حاصل کی اور پڑھنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ شاہ صاحب مسجد آنے لگے. اب کچھ دنوں کے بعد تو ایسا ہونے لگا کہ شاہ صاحب نمازی چلے جاتے اور شاہ صاحب کہیں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے ہچکیاں لے رہے ہوتے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں. اللہ کریم یہ درد سب کو نصیب فرمائے. اللہ کریم یہ لذت ہر بندے کو نصیب فرمائے. تو وہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے ہچکیاں لے رہے ہوتے اور اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، درود و سلام پڑھ رہے ہوتے. پھر پہلی جلد ان کی مکمل ہوئی، انہوں نے پھر مجھ سے دوسری جلد حاصل کی، اس کو پڑھنا شروع کیا. جب وہ 2 جلدیں پڑھ چکے تو ایک دن شاہ صاحب رات کو عشاء کے بعد انہوں نے میرے دروازے پہ دستک دی. یہ قاری سردار احمد صاحب کہتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب خیریت تو ہے؟ دروازہ کھولا تو پوچھا. شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے بیرا شریف جانا، مجھے بیرا شریف لے چلو، مجھے بیرا شریف لے چلو. انہوں نے کہا جی اس وقت تو گاڑی کوئی نہیں جاتی، تو اس وقت بیرا شریف کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جیسے بھی ہے میں بیرا شریف جانا چاہتا ہوں. بھائی وجہ کی ہے، وجہ کیا ہے شاہ صاحب؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ضیاء القرآن جو تفسیر ہے اس کے نور نے مجھے مجبور کر دیا. اب میں بیتاب ہوں کہ جن ہاتھوں نے وہ تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے میں ان ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی عامی بندے کی تفسیر نہیں ہے، یہ اللہ کے کسی خاص بندے کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. تو مجھے جلدی بیرا شریف پہنچنا ہے. تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ فلاں وہ ریلوے کا ڈرائیور ہے اس سے رابطہ کر لیں، تو صبح سویرے گاڑی جاتی ہے، آپ صبح سویرے والی گاڑی پہ وہاں چلے جائیں. تو شاہ صاحب پھر وہاں سے صبح والی فجر سے پہلے گاڑی نکلتی تھی ریلوے ٹرین، اس پہ بیٹھے اور بیرا شریف پہنچے اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی میں آئے. آپ کے دست بیعت ہوئے. حضرات محترم سید اعجاز احمد شاہ صاحب آج بھی یہ بات سناتے ہوئے رو پڑتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مجھے پہنچایا ہے تو تفسیر ضیاء القرآن نے پہنچایا. حضرات محترم اس لیے ضیاء القرآن شریعہ کورس بھی اٹینڈ کریں، لیکن یہ تو چند روزہ ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلسل نور آپ کے سینے میں اترتا رہے، یہ سوغات محبت آپ کو ملتی رہے، یہ درد الفت آپ کو ہمیشہ نصیب ہو جائے اور آپ کا گھر اس نور سے منور ہو جائے، تو اس کے لیے آپ تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ فرماتے رہیں. تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ فرماتے رہیں. تفسیر ضیاء القرآن میں بہت ساری باتیں ہیں. اب ایک ایک کر کے اگر خوبی بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف ایک بات آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، سورہ یوسف کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی۔ جب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ کیوں؟ اس کا راز لکھا، اس کی وجہ لکھی، اس کی علت لکھی۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے صبر و ثبات سے یہ بعید ہے کہ فقط بیٹے کے فراق میں اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی ہے۔ پیغمبر تو صبر کی ایگزامپل ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے، استقامت کا تو حوالیہ ہوتا ہے۔ پیغمبر بے صبری نہیں کر سکتا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کیوں سفید ہوئیں؟ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ چہرہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ کی تجلیات کا محل تھا، اور جناب یعقوب تجلیات الہی کے عاشق تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے لیے کتنی راحت افزا بات ہے، کتنی ایمان افروز بات ہے کہ بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے درد میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی محبت میں۔ اور یہ قصہ قرآن مقدس کی زینت ہے، اور اس لیے زینت ہے کہ تاکہ ہماری جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے، اور ہمیں بھی یہ درد نصیب ہو جائے، یہ ذوق نصیب ہو جائے، یہ محبت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باحوالہ، یہ نہیں کہ خانہ دار تفسیر نہیں ہے، باحوالہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں فلاں مفسر نے لکھا، فلاں مفسر نے لکھا، فلاں مفسر نے لکھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ وہ اللہ کی تجلیات کا محل تھا، اللہ کی تجلیات اس کے اوپر نازل ہوتی تھیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام اس کا مشاہدہ کیا کرتے۔ جیسے کوہ طور یہ جناب موسیٰ کے لیے اللہ کی تجلیات کا محل تھا، اور جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام وہاں سے تجلی آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کا چہرہ اللہ کی تجلیات کا محل تھا، اور جناب یعقوب علیہ السلام اس تجلی کے عاشق تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اصل میں رونا بیٹے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تجلیات سے جب دور ہوئے اور فراق کے لمحات آئے تو فراق میں اللہ کی تجلیات کے فراق میں روتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہوئیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اسی تفسیر ضیاء القرآن کی ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں سورہ اخلاص میں، سورہ اخلاص کے تعارف میں جہاں آپ نے اور روایات ذکر کی ہیں، ایک روایت بڑی خوبصورت ذکر کی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر، تو حضرت جبریل امین پہلے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں موجود تھے۔ تو جناب جبریل امین نے جب حضرت ابو ذر کو دیکھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ آپ کا صحابی ابو ذر آ رہا ہے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اچھا تم قدسی بھی ان کو جانتے ہو، ان کا تعارف رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سرکار زمین پہ ان کے چرچے تھوڑے ہیں، آسمانوں پہ ان کے چرچے زیادہ ہیں۔ آسمانوں پہ ان کے چرچے زیادہ ہیں۔ تو ساتھ انہوں نے یہ حکمت بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کے چرچے آسمانوں میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دو خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر کبھی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کام کی چیز ہے، کتنی کام کی چیز ہے۔ انسان کے اس کے اخلاق ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے کتنی خوبصورت چیز ہے۔ یا رسول اللہ، ایک تو یہ بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہمیشہ چھوٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اور دوسرا، ان کو سورہ اخلاص سے بہت پیار ہے، یہ سورہ اخلاص کا سر سے پڑھتے ہیں۔ اگلے دن ایک پروگرام میں ڈاکٹر
طاہر امین تنوری صاحب گفتگو فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقط تفسیر نہیں لکھی، 1000 سالہ جو تفسیری مواد تھا اس میں سے جتنی خوبصورت چیزیں تھیں ساری اٹھا کے تفسیر ضیاء القرآن میں جمع کر دی۔ ایک اور بزرگ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو تفسیر ضیاء القرآن ہے یہ کسی بندے نے ویسے نہیں لکھی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہستی باغ میں جاتی ہے، وہاں پھول دیکھتی ہے، ان کا رس اور ان کی خوشبو اپنے پین کے اندر بھرتی ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتی ہے۔ تو حضرات اسی وجہ سے ہم نے اپنے اس کورس کا جو عنوان رکھا ہے وہ ضیاء القرآن شریعہ کورس رکھا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ہستی کے بارے میں آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، آئندہ بھی سنتے رہیں گے، ایک دو باتیں اور بھی سن لیں، آپ کے روح کو تازگی نصیب ہو جائے۔ اختصار کے ساتھ میں اور قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب ہمارے دارالافتاء کے صدر ہیں اور ہمارے استاد گرامی ہیں، ہماری دونوں کی تقریب تھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر۔ حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وصال ہو چکا ہے ان کا، وہ وہاں نقیب محفل تھے۔ تو جب ہماری تقریب کی باری آئی تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اب میں اس بندے کو، اس خطیب کو دعوت دے رہا ہوں جو اس ہستی کا شاگرد ہے، یہاں سے بات ہم سے چل کے حضور ضیاء الامت کی طرف چلی، جو اس ہستی کے شاگرد ہیں جن کو اللہ کریم نے اتنی جمالیاتی ثروتوں سے نوازا تھا کہ وہ اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے اور اتنے خوبرو تھے، ان کے چہرے کے اوپر جمال اتنا پھپتا تھا اور رقص کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ 4 گھنٹے ان کے خلاف تقریر کرے اور جس مجمع میں کسی نے ان کے خلاف تقریر کی ہے اسی مجمع کو حضرت ضیاء الامت کی شخصیت نہیں، ذات نہیں کہ ان کو بٹھایا جائے، بلکہ ان کی تصویر دکھا دی جائے کہ اس بابا جی کے خلاف بندہ بات کر رہا تھا، تو لوگ کہیں گے یہ تقریر کرنے والا جھوٹ بول رہا تھا، یہ بابا جی سچے ہیں۔ اتنا خوبصورت چہرہ کسی دور میں، یہ آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو مناظروں کا دور تھا، آپ جانتے ہیں، حیات النبی کے اوپر مناظرہ، علم غیب کے اوپر مناظرہ، نور بشر کے اوپر مناظرہ، دور دور سے علماء آتے تھے، مناظرے ہوتے تھے۔ تو مولانا ضیاء اللہ قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ایک بہت اچھے مناظر تھے سیالکوٹ سے، وہ بیرا شیر میں تشریف لائے، وہ کثرت سے آتے تھے وہاں، تو ایک جھگڑا تھا، اسی جھگڑے کے جواب کے لیے ہی آپ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں پوری ذریت دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنے سارے جتنے حسین و جمیل چہرے ہیں وہ لا کے اسٹیج کے اوپر بٹھا دو اور ہم ان کے مقابلے میں صرف حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سامنے کریں گے، پھر زمانہ دیکھ لے گا، زمانہ فیصلہ کرے گا کہ نور کس کے چہرے کے اوپر برس رہا ہے اور نحوست کن کے چہرے کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت انسان۔ اور آخری بات، ہمارے کوئی بھائی ہیں جن کا نام محمد زاہد ہے، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، تو میں نے اسے کہا کہ چلو میں بیرا شریف جا رہا ہوں تو آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا یار مجھے نا آپ لوگوں کی ایک بات اچھی نہیں لگتی، یہ جو آپ تینوں کے جا کے ہاتھ چومتے ہیں نا، تو یہ مجھے غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے، تو میں نہیں کر سکتا یہ کام، اس لیے تم جاؤ، میں اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پیر کوئی مجبور تو نہیں کرتے۔ اور سچی بات یہ ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کسی بزرگ کا یہ قول کہ جب کسی اللہ والے کے ہاتھ چومے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کل صلات کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت وہ مشکل ترین گھڑی میں ہوتا ہے،
اس لیے کہ جب ہاتھ چومے جاتے ہیں اگر ہاتھ کھینچ لے تو اللہ کے ایک بندے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ اور تصوف میں جس بات کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے کا دل نہ ٹوٹے، کسی اللہ کے بندے کا دل نہ ٹوٹے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روزہ رکھا ہوا تھا نفلی، تو کسی گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ دی، خادم صاحب تھا، آپ کھانے لگے، خادم نے یاد کروایا حضور آپ کا تو روزہ تھا، فرمایا بیٹا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کی تو قضا ہو جائے گی، لیکن کسی کا دل ٹوٹ جائے نا تو اس کی قضا نہیں ہوتی، کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے کینچی بطور تحفہ پیش کی، فرمایا بیٹا بڑی محبت کی تم نے، لیکن یہ اپنی چیز واپس لے جاؤ، آئندہ جب آؤ نا تو سوئی لے کے آنا، فقیر کاٹنے کا کام نہیں کرتا، فقیر تو سینے کا کام کرتا۔ تو تصوف میں دل توڑنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے بزرگ وہ کوئی بندہ بوسہ لینا چاہے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہوتے ہیں اس کے تکبر میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے تکبر میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جو بزرگ ہیں جو اللہ والے ہیں جب ان کے کوئی ہاتھ چومے تو اس وقت وہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تجھے نہیں چوما جا رہا، وہ تو کسی شناخت کو چوم رہا ہے، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک تکبر کا مسئلہ اور ادھر ایک اللہ کے بندے کی دل شکنی کا مسئلہ، ان دونوں چیزوں کے درمیان وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں، میری کیا اوقات ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، یہ تو کسی شناخت کو چوم رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نام کو وہ چونکہ نام لیتا ہوں اس کا تو اس وجہ سے اس کے نام کی تقریم کر رہے ہیں۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ زاہد صاحب اپنے دوست سے کہنے لگے کہ بزرگ جو ہیں وہ مجبور تو نہیں کرتے ہاتھ چومنے کے لیے، تم نہ ہاتھ چومنا، کوئی آپ کو اشارہ نہیں کرے گا، کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں چلو میں بھی سینس پاٹا کر کے آ جاتا ہوں، ساتھ آتے میرا شیخ پہنچے، وضو خانے میں پہنچے، وضو کیا، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کمرے میں پہنچے تو وہ آگے تھا، زاہد صاحب کہتے ہیں میں پیچھے تھا، خادم نے دروازہ کھولا، حضور اپنے مصلے کے اوپر تشریف فرما تھے، تو جیسے ہی نظر پڑی نا اس بندے کی وہ فوراً ہاتھ چومنے کے بجائے سیدھا آپ کے قدموں پہ گرا اور پاؤں چومنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ ہاتھ چومنے سے مجھے نفرت ہے، وہ پاؤں چوم رہا تھا، اور پاؤں چوم کے پھر وہ ہاتھوں کو بوسہ دے کے نا تو سائڈ پہ جیسے بے خودی ستاری ہوتی ہے سائڈ پہ بیٹھ گیا، پھر میں حاضر ہوا، کہتے ہیں میں نے دست بوسی کی، آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہمیں چائے پانی جو ضیافت فرمائی وہ، اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے مسائل تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے، پھر آپ سے اجازت لی، باہر نکلے تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے آج کیا کیا ہے، تم لاہور میں کہتے تھے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں چوم سکتا، تو آج تو پاؤں چوم رہے تھے۔ اس نے کہا زید بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص الخاص بندہ ہے۔ جب چہرہ دیکھا تو میرا دل جھک گیا، میرے احساسات و مدرکات جھک گئے، اور سب نے گواہی دی کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص الخاص بندہ ہے۔ کچھ بھی من کا تے لال بھی من کا اکو نم دوہانا، پر جب کے کول سلافان داوے تے فرق ہے سیاں کوہانا۔ حضرات محترم، اس ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دسترخوان نعمت کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اور فیضان آپ سینہ مصطفیٰ کا لے رہے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے جسم میں جا کر آپ کی روح کو کمزور کرتی ہیں ان کے بارے میں
قبلہ مفتی صاحب نے آپ کو ہدایات ارشاد فرمائی اور بتایا کہ کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، اور باقی جو حضور کے سینے کے ساتھ تعلق ہے اور جس طرح ہمیں خیرات مل رہی ہے وہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، الہیت نصیب فرمائے، اپنا ذوق نصیب فرمائے، اپنا درد نصیب فرمائے، اور توفیق عطا فرمائے کہ کبھی ہم خلوت میں جلوت کا مزہ لیں، یعنی دل میں وہ یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، تخلیہ ملے، علیحدگی ملے، خمول خانہ ملے، زاویہ ملے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ رسول دیکھنے والے ہوں، اور بندہ کلی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر رہا ہو، تو یہ بہت بڑی سوغات ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری روحوں کو بالندگی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ذکر و فکر کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میں نے شاید چند منٹ آپ کے زیادہ لے لیے ہیں، تو اس پر معذرت خواہ۔